السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول اسلامی اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم واقعات پیش آئے، لہذا اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مہینے میں یا اس مہینے کی کسی خاص تاریخ اور دن میں جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ جیسا کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی دنیا کے مختلف حصوں میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی منانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا دو ٹوک لفظوں میں یہی جواب ہے کہ ایسا کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں نہ تو ایسا کوئی عمل کیا اور نہ تو کسی کو کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے بعد نہ تو آپ کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے، اور نہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے ایسا عمل کیا، حتیٰ کہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بار 4 صدی ہجری کے آخر میں عبیدی فاطمی شیعوں نے مصر کے اندر اس بدعت کو ایجاد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ، کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا وَلَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِلَى آخِرِ الحدیث، رواہ البخاری، کہ تم میری مدح اور ستائش میں اس قدر غلو اور مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کم و بیش 7 یا 8 اقوال ملتے ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک تو 8 اور 9 ربیع الاول کی تاریخ صحیح ہے، جبکہ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے۔ اب اگر ولادت کی تاریخ میں عید منانا جائز ہوتا یا عید منانا ثابت ہوتا تو پھر تاریخ میں اس قدر اختلاف کیوں پایا جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ آپ کی وفات کے دن خوشی اور مسرت کا اہتمام کرے؟ ہرگز نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میری اس دن ولادت ہوئی۔ اگر آپ کی ولادت کے دن یا تاریخ میں عید منانا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے؟ کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آخری بات یہ ہے میرے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اور آپ کی محبت کا تقاضا، آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی آپ کی سنت پر عمل کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے، اور اپنے روز مرہ کی زندگی میں اور اپنے روز مرہ کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔